ایمان والو نبی کی موجودگی میں آہستہ سے گفتگو کرو. علماء نے اس کے تحت لکھا جب نبی کی احادیث کی محفل ہو جہاں پہ حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو, حدیث پڑھی جا رہی ہو, تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس مجلس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے اس مجلس میں زور سے گفتگو نہ کریں. جس طرح نبی کا ادب ہے اسی طرح نبی کے قول کا, نبی کی احادیث کا بھی ادب ہے. اسی کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا چونکہ علماء اور مشائخین طریقت نبی کے وارث ہے تو جہاں علماء کی محفل ہو, مشائخین طریقت کی محفل ہو, تو ان کی محفل میں بھی زور سے گفتگو نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. پہلی چیز نبی کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانو, نبی نے جو فیصلہ دے دیا اس کو تسلیم کرو. اور دوسری چیز اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے تو حدیث کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو, وہاں گفتگو نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. نبی سے اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال کو حذف کر دیا جائے گا. وانتم لا تشعرون, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس میں زور سے بولنا, زور سے گفتگو کرنا علماء نے منع لکھا ہے.